اور عزیزو ایک بات اور جو میں بھولنا نہیں چاہتا اور بتانا چاہتا ہوں کہ طرفداری جو ہے وہ گناہ ہے. طرفداری جو کیا ہے گناہ ہے. پہلی تو بات جب ہم خدا کے حکم کو ٹال دیتے ہیں انسانوں کے لیے تو ہم گناہ کرتے ہیں. جب لوگوں کے منہ کو دیکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں خدا کے حکم کو ٹالتے ہیں اور یہ گناہ ہے اور اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے. یعقوب رسول کا جو خط ہے آپ ضرور اسے کھولیں میرے ساتھ. یعقوب کے خط میں اور اس کے دوسرے باب میں چلتے ہیں. جی ہاں جس کو پہلے مل جائے کھول لیں پلیز. یعقوب کا خط اس کے 2 باب میں اس میں 9 آیت پہلے ہم پڑھیں گے. جی ہاں یعقوب کا خط 2 باب اور اس کی 9 آیت. لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے. عزیزو خدا کا کلام کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا. مجھ سے غصے نہ کرنا. جب ہم طرفداری کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں. اور کون ہمیں قصوروار ٹھہراتا ہے؟ شریعت. یعنی احبار کی کتاب میں خدا نے شریعت کے احکام دیے تھے وہ ہمیں قصوروار ٹھہراتی ہے کیونکہ خدا نے حکم دیا تھا کہ تم نے طرفداری نہیں کرنا. اسی باب کی پہلی 4 آیتیں بھی اگر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے طرفداری کرتے ہیں. دیکھیں یعقوب کا خط 2 باب پہلی 4 آیتیں. اے میرے بھائیو ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے اور تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے اسے کہو تو یہاں اچھی جگہ پر بیٹھ اور اس غریب سے کہو کہ تو وہاں کھڑا رہ یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہیں کی اور بدنیت منصف نہ بنے. عزیزو یہ خدا کے کلام کی بات ہے. یہ وہ ستون ہے حکمت کا جس سے خدا خوش ہوگا جب آپ اپنے گھرانے کے لوگوں سے لے کر اور جو لیسٹ لوگ ہیں چرچ میں ان سب کو ایک ہی نگاہ سے جب آپ دیکھو گے. عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو بہت پیار کرتا ہے. وہ آپ ان میں سے ایک ستون ہو جسے خدا نے چنا اور بنایا ہے اور اس نے اس لیے آپ کو چنا اور بنایا ہے تاکہ آپ حکمت سے یعنی پاک روح سے بھر کر اسے جو ہے اپنی زندگی میں اس طرح سے عمل میں لائیں کہ آپ اس کا 5واں ستون بن جائیں یعنی بے طرفدار لوگ بن جائیں. اب جو اگلا ستون ہے حکمت کے جو 7 ستون ہیں وہ ہے بے ریا ہونا. بے ریا ہونا یعنی آپ کے اندر ریاکاری بالکل بھی نہیں ہونی. پاک روح کی حکمت جب آپ میں آ جائے گی تو آپ پھر ہیپوکریٹ نہیں ہوں گے. آپ میں بے ریا محبت آ جائے گی. بے ریائی کے ساتھ آپ کام کریں گے. جی ہاں عزیزو خداوند یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو برا کہا ہے تو وہ ریاکاری ہے. خداوند یسوع نے ہمیشہ مذہبی لیڈروں یعنی فقیوں اور فریسیوں کو اس ریاکاری کو برملا ملامت کرتے ہوئے ہمیں خداوند کا کلام نظر آتا ہے. اگر آپ نے اپنا اچھی طرح سے اناجیل کو پڑھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خداوند ہمیشہ ان جو مذہبی لیڈر تھے ان کی ریاکاری پر خداوند کو غصہ چڑھتا تھا. خداوند یسوع کو جب انہوں نے کہا لوکا رسول کی انجیل اور اس کے 11 باب کی 37 سے 41 میں اس سے پہلے جو کہ تمہارا جو استاد ہے وہ تو بغیر نہائے اس نے کھانا کھا لیا تو خداوند یسوع کا انہیں جواب تھا کہ تم اے فقی اور فریسیوں تم رکابی کو تو باہر سے صاف کرتے ہو لیکن جو اندر گندگی بھری ہے اس کو صاف نہیں کرتے. یعنی ہمیں جسم کی اوپری جو صفائی ہے
اس سے زیادہ اپنے اندر کی صفائی کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں ریاکاری سے بھاگنا ہے. ہم نے ریاکار ہو کر نہیں سوچنا ہے. ہم نے ریاکاری کے ساتھ زندگی کو آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ یہ وہ ستون ہے جس کے سبب سے جو عمارات جو ہے، جو بڑی کلیسیائیں ہیں جو وہ گر گئی. جی ہاں عزیزو، بہت سارے لوگ جو خدمت میں آگے تھے آج ان کا نام بھی نظر نہیں آتا. انہیں خود جا جا کے لوگوں سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے لیے ایک میٹنگ ارینج کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب زندگی میں ریاکاری آ گئی، جب دکھاوا آ گیا، جب کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے، تو خداوند ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا. اور خداوند جو ہے برملا اس ریاکاری کو جو ہے وہ بالکل غصے سے جھڑکتے ہیں اور برا کہتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم میں ایسا کام بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کی وہ بات ہے جسے خداوند بالکل پسند نہیں کرتے. اس لیے ہمیں بے ریا ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اور متی رسول کی انجیل میں اگر 23 باب میں ہم 5 آیت دیکھیں تو وہاں خداوند نے کہتا ہے تم سب کام جو ہے دکھاوے کے لیے کرتے ہو. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اے ریاکار فقیو اور فریسیو، انہیں کھلے الفاظ میں اگر متی رسول کی انجیل 13 باب کی 14 15 اور 13 14 15 آیت کو پڑھیں گے تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ خداوند یسوع لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم ان کو فقیوں فریسیوں کو تم ریاکار ہو. اور پھر متی رسول کی انجیل میں 7 باب میں 3 سے 5 آیت تک آپ اور میں اکثر اس کا حوالہ دیتے ہیں. یعنی لا میں تیری آنکھ کا تنکا نکال دوں، لیکن خداوند یسوع کہتا ہے اے ریاکار تو اپنی آنکھ کا شتیر تو نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا نکال سکے گا. جی ہاں عزیزوں، ہمیں ان سارے شتیر والی جو کام ہے ان سے بچنا ہے، پھر ہم دوسروں کی آنکھ کا تنکا نکالنے کے قابل بن سکیں گے. اس لیے آپ اور میں جب ہم خداوند کی حضوری میں چلنے کے لیے ہم ان 7 ستونوں کے بارے میں، حکمت کے ستون جو ہیں، جو دانائی کے ستون ہیں، جو کلام کے مطابق یعقوب نے جن کو بیان کیا اپنے خط میں، ان ستونوں کو ہم جب اپنی زندگی میں عمل لائیں گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہاں نہیں وہ پادری صاحب جو ہیں وہ اس بات میں بالکل ٹھیک ہے، وہ ان سے ایسی بات توقع نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ بہت دفعہ لوگ پریشرائز کرتے ہیں خادموں کو کہ وہ ہمارے بھائی ہیں دوسرے شہر میں رہتے ہیں، یا ہماری بہن ہے دوسرے شہر میں رہتے ہیں، وہ آئے تھے، آپ ان کے لیے چٹھی بنا دیں. اور وہ بھائی اور وہ بہن کبھی چرچ میں آئے بھی نہیں. اب پادری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ طرفداری کر رہے ہیں، کیونکہ جو شخص اس کے پاس آیا کہنے کے لیے، اس کا منہ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ خادم چٹھی بنا کے دیتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. انہیں ان لوگوں کی روحانی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا. وہ چرچ میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. ہم نے طرفدار نہیں، بے ریا ہونا ہے. کسی لالچ کے سبب سے کسی کو مدد بھی نہیں کرنی، اور کسی لالچ کے سبب سے کسی کو ریجیکٹ بھی نہیں کرنا ہے. کسی دوسرے کا حق لے کے کسی کو نہیں دینا ہے. تو یہ جو ریاکاری ہے وہ ایسے ہو جاتی ہے کہ ایک کے لیے تو میں چٹھی دے دوں اور دوسرے کے لیے میں کہوں کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ شخص شاید آپ کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن شپ میں نہیں ہے. یہ ریاکاری ہوگی نا. اس لیے ہمیں ریاکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم خداوند کی حضور میں اس ریاکاری سے بچے رہیں، اور ہم کچھ بھی ایسا نہ کریں جس کے سبب سے یسوع کا نام بدنام ہو. اور یہ جو بے ریا ہونے کے سبب سے آپ کی کلیسیا، آپ کے لوگ جو آپ خدمت میں ہیں آپ کو اپریشیٹ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ شخص جو ہے بہت ہی کیا کہنا چاہیے اپ رائٹ پرسن ہے، اور اس سے ہم ایسی کچھ توقع نہیں کر سکتے
کہ وہ کوई गलत काम कर दे। जी हाँ अज़ीज़ों, ये आपके लिए आज खुदा ने ये जो छठा सतून है उसको इस तरह से बयान करने के लिए मेरे दिल में खुदा ने डाला। और रोमियो 12 बाब की और उसकी 9 और 10 आयत भी देखेंगे इसके साथ ही, ताकि हम आगे बढ़ें। खुदा उनका कलाम कहता है मोहब्बत बेरिया हो। मोहब्बत क्या हो? बेरिया हो। बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। ये है बेरिया होना, मोहब्बत की रूह से। ये मोहब्बत आसमान से आती है, ये हिकमत आसमान से आती है। कौन आया? कौन है मोहब्बत जो आसमान से आया? खुदावंद यीशु मसीह। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। और फिर खुदा का कलाम कहता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। ये वो मोहब्बत है जो आसमान से उतरी है। ये वो बेरिया मोहब्बत है जिसमें कुछ लालच नहीं था। तो क्या हुआ? पूरी दुनिया में मसीह यीशु के जो पैरोकार थे, बगैर जंग किए, बगैर कत्ल किए, पूरी दुनिया में मसीह यीशु का झंडा गाड़ने में कामयाब हो गए, क्योंकि ये वो सतून है जिससे यीशु के झंडे गाड़े जा सकते हैं। आपकी और मेरी मोहब्बत जो है वो बेरिया होनी चाहिए। ये छठा सतून है। जो आखिरी सतून है वो है सुलह जो होना। जी हाँ, सुलह जो होना। सुलह में आगे कोशिश करते रहें, लोगों की सुलह करें, खुद भी सुलह की तलाश में रहें और दूसरों के भी सुलह में रखें। जी हाँ, उनके लिए, किसी के लिए भी हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने हैं, बल्कि जो झगड़े में हैं, जो टूटे फूटे हैं, उनकी आपस में सुलह करानी है। और चीज़ों ये वो सतून है, सुलह का सतून, ये वो सतून है जो पूरी मसीहत इस पर टिकी हुई है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? इसलिए कि अजीज़ों, खुदा और इंसान के दरमियान आदम के गुनाह के सबब से, इबलीस की शरारत के सबब से जो जुदाई आ गई थी, जो खुदा हमसे नाराज़ हो गया था, तो उसकी सुलह कराने के लिए खुदावन यीशु को दुनिया में आना पड़ा। जी हाँ, और जब वो इंसान बन के दुनिया में आए तो क्या हुआ? आसमान से जो फरिश्ता पैगाम देने के लिए आया था गडरियों के पास, उसके साथ लिखा है लूका रसूल की इंजील में 3 बाब उसकी 12 से लेकर 14 आयत तक वहाँ लिखा है कि और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। यानी उसकी पैदाइश के वक्त जो पैगाम दिया गया वो सुलह का पैगाम दिया गया। किनके लिए? उन लोगों के लिए जिनसे खुदा बाप राजी है। तो आप और मैं, हम इस बात का दावा करते हैं कि हमने क्या किया? तौबा करके यीशु को कबूल कर लिया। अब हमारी खुदा से सुलह हो गई है। अब हम खुदा हमसे राजी है। क्या हम इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ते हैं? क्या हम सुलह जोई का काम करते हैं? सतून है, हिकमत का सतून। अगर आपके पास हिकमत के अल्फाज नहीं होंगे, आप दो लड़ने वालों को कभी भी एक नहीं कर सकोगे। आप लोगों को बिल्कुल भी इस तरफ नहीं ला सकोगे, इकट्ठे नहीं बिठा सकोगे जो एक दूसरे की मुखालफत में ज़िंदगी गुजारे। जी हाँ अज़ीज़ों, ये एक ऐसा सतून है और ये इस पर पूरी मसीहत टिकी हुई है। अब उसका अगला हिस्सा जो है, और फिर
یسوع کے دنیا میں آنے کا جو انجام تھا وہ اس کی صلیبی موت تھی، اور جب وہ صلیبی موت میں صلیب پر تھا تو خدا کے حضور میں اس نے جو اس کے خلاف بات چیت کر رہے تھے ان کے لیے کیا کیا؟ اے خداوند انہیں معاف کر، کیونکہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر جب خداوند نے چھٹا کلمہ کہا کہ تمام ہوا، تو کیا کہا؟ کیا ہوا؟ ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹنے سے آپ کو بہت سارے خدا کے خادموں نے کلام سنائے ہوں گے اس گڈ فرائیڈے پر جو گزرا، تو اس میں کیا جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملی؟ ہمیں دیکھنے کو یہ ملا کہ وہ جگہ جو پاک ترین مقام تھا، جہاں صرف کاہن قربانی لے کر اندر جاتا تھا، اس پاک ترین کو عام انسان کے لیے خدا نے کھول دیا۔ خدا جو پاک ترین مکان میں آسمان پہ رہتا تھا، جہاں سے اس باغ عدن میں سے، جنت میں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا، اب یسوع کے دنیا میں آنے پر خدا اور انسان کے بیچ صلح ہو گئی۔ جی ہاں عزیزو، یہ خدا اور انسان کے بیچ صلح کی بات ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کو اپنی طور سے کچھ سمجھ لیں۔ دیکھیں میرے ساتھ رومیو اور اس کے 5 باب کی 8 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اس نے اپنی جان دے کر آپ کو اور مجھے خدا کے ساتھ صلح کرا دی ہماری، اور وہ صلح جو ہے اس طرح سے ہوئی کہ بھی اب ہم اس 7ویں ستون کو حاصل کر کے اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط اور اس کی 2 باب کی 13 اور 14 آیت، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ جی ہاں، آپ میرے ساتھ کھولیں افسیوں کا خط اور اس کے 2 باب کی 13 اور 14 آیت۔ خدا کے کلام میں یہاں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اس پر ایمان لائے، پاک موعودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اب یسوع نے اپنے موت کے ذریعے سے ہمیں اس خوشخبری کو، یعنی خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو جو ہے وہ قائم کر دیا، اور ہم نے اس صلح کو جو خدا کی طرف سے ہمیں ملنی ہے جو ملی، اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس صلح میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ اپنی صلح کر سکتے ہیں۔ کس ذریعے سے؟ یسوع مسیح ناصری کے ذریعے سے۔ جی ہاں عزیزو، اور اس لیے آخری بات کہتا ہوں کہ رومیو میں پولس رسول مشورہ دیتے ہیں۔ جی ہاں، پولس رسول مشورہ دیتے ہیں، بہت خوبصورت مشورہ ہے اور ہم سب کے لیے ہے وہ۔ رومیو 5 باب پہلی آیت، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔